محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ نال تواڈے پنڈ جامع مسجد محمدی اہل حدیث چک ککا دے اندر دعوت حق کانفرنس الحمدللہ انعقاد پذیر ہو چکی ہے، جدے اندر خطابات فرمان واسطے فاضل نوجوان محترم جناب حضرت مولانا قاری نعیم الرحمان شیخ پوری صاحب جو کہ تواڈے پنڈ الحمدللہ پہنچ چکے نے، اور اونا دے نال شیر ربانی آواز یزدانی محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب، اور شیر پنجاب شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب جو کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک مسجد دے اندر وہ بھی پہنچ جان گے۔ میں بلا تاخیر پروگرام دا آغاز کرنا تلاوت قرآن پاک واسطے میں دعوت دیاں گا تواڈے ہی پنڈ دے ہونہار طالب علم محترم جناب حافظ علی اکبر صاحب نو کہ او مائک تے آمدے نے اور تواڈے سامنے قرآن پاک دی تلاوت پیش کردے نے۔ حافظ علی اکبر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات ونہر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات ونہر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن، فی مقعد صدق عند ملیک
البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات
الخيرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। अपनी हाज़िरी का आगाज़ मैं हम्द बारी ताला से करता हूँ। दुआ करें जो मैं आपको सुनाऊँ आप सुने। अल्लाह खालिसतन अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हर दम अल्लाह 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 हर दम अल्लाह 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 करता चल मुश्किल से घबराना क्या बस एक अल्लाह से डरता चल। हर दम अल्लाह 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 हर दम अल्लाह 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 करता चल दुनिया से घबरा ना क्या बस एक अल्लाह से डरता चल। और नबी वली और पीर पैगंबर सब ने मांगा अल्लाह से। नबी वली और पीर पैगंबर सब ने मांगा अल्लाह से। कोई न खाली लौटा यारो जिसने भी मांगा अल्लाह से। कोई न खाली लौटा यारो जिसने भी मांगा अल्लाह से। फिर तू भी मांग ले अल्लाह से हम तू भी मांग ले अल्लाह से। अल्लाह को राज़ी करता चल दुनिया से घबराना क्या हम मुश्किल से घबराना क्या बस एक अल्लाह से डरता चल। डिले इसकी थोड़ी सी कम कर दीजिए। हर दम अल्लाह 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 हर दम अल्लाह 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 करता चल मुश्किल से घबराना क्या बस एक अल्लाह से डरता चल। और खालिक अल्लाह मालिक अल्लाह राज़िक और मसजूद अल्लाह
خالق اللہ مالک اللہ رازق اور مسجود اللہ سجدے کے جو لائق ہے بس ایک ہی ہے مسجود اللہ پھر اے حذیفہ اپنا ماتھا اے حذیفہ اپنا ماتھا اس کے آگے دھرتا چل دنیا سے گھبرانا کیا مشکل سے گھبرانا کیا بس ایک اللہ سے ڈرتا چل اور آگ کے اندر ابراہیم نے اللہ ہی کو پکارا ہے آگ کے اندر ابراہیم نے اللہ ہی کو پکارا ہے مچھلی کے پیٹ میں یونس نے بھی یہ نعرہ مارا ہے کہ اس کے در کا ہو کر منگتا اس کے در کا ہو کر منگتا ورد یہی تم کرتا چل مشکل سے گھبرانا کیا بس ایک اللہ سے ڈرتا چل ہر دم اللہ 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 کرتا چل دنیا سے گھبرانا کیا بس ایک اللہ سے ڈرتا چل آپ کے سامنے میں نبی کرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں فکر اچھا لگے سن کر بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا شعر کہتا ہے کہ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے ایسے نہیں یہ بچوں کی آواز آ رہی ہے یہ ذرا آہستہ بولیں یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جوان حضرات ان کی آواز نہیں آ رہی فکرے کو دوبارہ پیش کرتا ہوں سب مل کر ثواب کی نیت سے بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ کہ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے اور جس نے دیکھا یوسف کو جس نے دیکھا یوسف کو انگلیاں کٹوائی ہیں جس نے دیکھا یوسف کو انگلیاں کٹوائی ہیں جب میرے نبی کو دیکھا تو جانیں لٹوائی گئے جب میرے نبی کو دیکھا تو جانیں لٹوائی گئے کیونکہ وہ مصر کی عورت تھیں یہ آقا کے دیوانے انہوں نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے اور چہرے سے زلفیں ہٹائے چہرے سے زلفیں ہٹائے پھر کیوں نہ قمر شرمائے انگلی کے اشارے سے پھر دو ٹکڑے وہ ہو جائے جب چلتے سج دج کر وہ طیبہ کی گلیوں میں جب چلتے سج دج کر وہ طیبہ کی گلیوں میں مہکا ہوا خوشبو سے بازار کو دیکھا ہے اور باشان حلیمہ تیری باشان حلیمہ تیری تو سب سے پیچھے آئی باشان حلیمہ تیری تو سب سے پیچھے آئی تیری
قسمت کے کیا کہنے بنی میرے نبی کی دائی، تیری قسمت کے کیا کہنے بنی میرے نبی کی دائی۔ پھر اے حذیفہ ساری دائیاں حیران ہوئی جی، پھر اے حذیفہ ساری دائیاں حیران ہوئی جب ان کی سواری کی رفتار کو دیکھا ہے، اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے مدنی کے رخسار کو دیکھا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب و ترضی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود السلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ اے حافظ صاحب دا پیار ہے کو نہ منو ٹائم دے دیتا ہے، منو نہیں سی لگتا کہ منو ٹائم ملے گا، اور حافظ صاحب بار بار فرمان دے سن کھلو کے بیان کرو کہ جلدی مکا دے گا۔ انہوں پتا کرے دن میرا بیان رکھیا سمبرے حال انہیں کہ حافظ صاحب 20-25 منٹ بیان کرنا ہے، تو میں یقین کرو صرف 18 منٹ بیان کیتا ہے۔ سانو اپنے مہمانہ دا پتہ ہے انشاءاللہ انہوں دا ضرور خیال کریں گے حافظ صاحب۔ اللہ تعالیٰ تو آڈی عمر اندر صحت اندر اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے قائد دعا فرماؤ تا دیر ساڑھے سیران تے سایہ نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا دین دا کام کر رہے ہیں تو آڈی تحصیل ڈسکا دے اندر بڑیاں انہاں دیا محنتانے روزانہ جلسیاں تے اگلے دن کہن دن حافظ صاحب گڈی پہ جو اساں 50 جلسے تے جانا ہے، اساں گجراں والے جانا ہے، فلاں جگہ تے جانا ہے، ساتھیاں لے کے ٹوریں دین واسطے۔ لوگوں ایسے ساتھی گھٹ ملتے ہیں کہ جڑے دین واسطے ٹائم کٹتے ہیں۔ اللہ انہاں نوجواناں دی محنت اندر اضافہ فرما، اللہ محنت قبول فرما کے اللہ مردی جنت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بھائیو تسی بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ دے تسی گھرے آئے ہو،
اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ جس طرح سی تیرے گھر دے اندر جمع ہوئے ہیں نا اللہ قیامت نو سانو سبنا نو جنت اندر بھی اس طرح اکٹھیاں کر دے کڈے سونے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سفید داریاں والے کالیاں داریاں والے علماء کرام دیاں جماعتاں ماشاءاللہ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جنت سے اس طرح اکٹھیاں کر دے مالک کو کوئی گھاٹا نہیں اللہ اکبر اللہ میں مختصری تو بات سنانی حافظ صاحب فرمان دے نے قاری حضرت مولانا نعیم الرحمان شیخ پوری صاحب تشریف لے آ چکے نے انشاءاللہ انہوں دا خطاب ہوئے گا انہوں تو بعد حضرت مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب انہوں تو بعد مفصل خطاب شیر پنجاب خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب دا بھی خطاب ہوئے گا سنو گے نا بھائی انشاءاللہ سنو گے اللہ اکبر اللہ بھائیو جری آیات مبارکہ میں تواڈے سامنے بیان کیتی ہے نا اے دے مطابق انشاءاللہ بیان کرانگا اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے تے بھائیو توانو گل اے دسنی ہے کہ اسی پریشانیاں دے اندر کیوں مبتلا ہاں اسی مصیبتاں دے اندر کیوں مبتلا ہاں ایس معاشرے دے اندر ہر انسان دکھی نظر آندا ہے پریشان نظر آندا ہے اللہ اکبر اللہ کوئی مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے کوئی کنگال آدمی ہے نا غریب آدمی وہ بھی پریشان نظر آندے اللہ اکبر اللہ کسے دے کول اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے کسے دے کول اولاد نہیں وہ بھی پریشان ہے اللہ اکبر کسے دی دکان چل رہی وہ بھی پریشان ہے کسے دی دکان نہیں چل رہی وہ بھی پریشان ہے کسی دا کاروبار بڑا وسیع وہ بھی پریشان ہے کسے دے کولو مزدوری کرن جگہ کم نہیں لبدا وہ بھی پریشان ہے کوٹھیاں تے محلہ والے لوگ وہ بھی پریشان ہے جائیداد والے بنگلیاں والے پیسیاں والے پراپٹیاں والے پریشان نے اور ککھاں دیاں کلیاں چ رہن والے بھی پریشان نے بھائیو وجہ کی کہ اسی دین تو دور ہو گئے ہیں اللہ اکبر اللہ ساڑھے اندر او ایمان نہیں رہا جرا ہونا چاہی دا سی اللہ فرمانتے نے میرے محبوبہ نے دس دیو تسی میرے کو ڈر جاؤ میرے ہوتے ایمان لے آؤ میں تو آڈے واسطے زمین تے اسمان چے ایسے خزانے رکھ دیتے نے تو آنو پریشانیاں آؤں ہی نہیں لگیاں اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی محبوبہ اپنے امتیاں نو دس دیو شہرہ والے تے پنڈا والے بستیاں والے ککے چک دے رہن والے ہو تسی بھی تیان نل سن لیا جناب اللہ فرماندے نے اے پنڈاں تے شہراں تے بستیاں والے اگر میرے اللہ تے ایمان لے آؤں میرے کو ڈر جان میرے تے توکل کر لین اللہ تعالیٰ فرماندے نے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ انہاں بندیاں واسطے میں زمین تے اسمان دے اندر برکتاں والے خزانے رکھ دیتے نے نام اللہ اکبر اللہ انہاں بندیاں تے پریشانیاں پھر نہیں آن گیا نام ویرا پتہ چلیا جیرا بندہ اللہ تے ایمان لے آندہ ہے اللہ کو ڈر جاندہ ہے اللہ تے پکا یقین کر لیندہ ہے انہوں مصیبتاں نہیں آندیاں انہوں پریشانیاں نہیں آندیاں انہاں دے کونو رزق دی کمی نہیں ہوندی نام اللہ اکبر اللہ صحیح بخاری اندر لکھی نام ویراتے آن کرینا غور کرینا ایک اللہ دا بندہ ہے انہوں پیسے آندھی لوڑ پہ جاندی ہے بھئی تو انہوں میں پیسے لوڑ پہ سک دیئے نا
پھر بندہ کہنا فلانا کام کر لئیے کہ یا فلانی چیز بیچ دی اپنی ضرورت پوری کر لی. اس اللہ دے بندے نے پیسے ضرورت پہ گئی, انہیں کوئی کام کرنا سی. اللہ اکبر اللہ. انہیں کسی بندے نے گل کر دیتی بھی میں زمین فروخت کرنی, میں زمین بیچنی. بندہ زمین لین واسطے تیار, اس زمین فروخت کرن واسطے تیار. انہاں دا پہ سودا ہو گیا, بیانہ ہو گیا, پیسے دے دیتے, 1 کلہ زمین بیچ دیتی. انہیں زمین خرید لی, بیانہ بھی دیتے, سارے پیسے دے دیتے. اللہ اکبر اللہ. بیچن والے بیچ دیتی تے خریدن والے خرید لی. انہیں اپنا کاروبار کرنا سی, جو بھی کرنا سی. اس اللہ دے بندے نے زمین خرید کے نا حل جو دیتے نے. اللہ اکبر اللہ. اے دی پہلی وگ رہی ہے ککے چک والے ہو, اے دا ایمان دیکھیا جینا, اے دا تقوی دیکھیا جینا. حل چل رہے نے پہلی وگ رہی ہے نا. اللہ اکبر اللہ. تے اس زمین دے وچوں ایک سونے دا مٹکا نکل آیا نا. انہیں اپنے حال اتھے ہی بند کر دیتے. سونے دا مٹکا چکیا تے بندہ لبدا پھردا, بندہ نہیں لبدا. جنہی در بندہ نہیں نہ لبیا انہیں پہلی نہیں وائی. ایمان دی بات کر رہے ہیں, ایمان دی. اللہ اکبر اللہ. سر تے مٹکا چکے لب رہے ہیں انہوں. بندہ مل گیا, کہندہ بھائی جان اے زمین ایک سونے دا مٹکا تو آڈائے, اے تسی للہ وہ. کہندہ میرا نہیں, اے کہندہ تیرا ہے, تیری زمین چو نکلے آئے. اللہ اکبر اللہ. اے کہندہ میرا نہیں, اے کہندہ تیرا ہے, تیری زمین چو نکلے آئے. اے اللہ دا بندہ کہندہ ہے بھائی جان جدو میں زمین ویچی سی نا تیرے کو سارے پیسے لے سن. زمین دے اندر جو کچھ بھی سی سارا کچھ تینوں دے دیتا سی نا. تے اس بندے دا ایمان ویکھ, او دا بھی ایمان دیکھنا. زمین لین والا بندہ کہندہ ہے بھائی میں سونے دا مٹکا نہیں لینا, میں ایدہ سودا ہی نہیں کیتا. میں جو سودا ہی دا نہیں کیتا میں کی کرنی. اوہ انہاں دے دل اندر ایمان سی, اللہ دا ڈر سی. اللہ اکبر اللہ. کوئی اللہ دا نیک بندہ آ گیا یا اللہ نے اپنے فرشتے ہی بھیج دیتا یار تسی اپنا جھگڑا فساد کاہدا کر دے ہو پہ. صفدر عثمانی صاحب ہوں دیتے نہ کہنا سی اس طرح تسی لڑو نہ اس طرح کرو. میں جماعت بنائی تے واقع تنی میں بنائی دین دا کام کر دینے پہ اس سونے دا مٹکا منو دے دیو میں جماعت تے لا دینا. اللہ انہاں اے نہیں کیا, انہیں کہ جھگڑا کاہدا. انہیں کہا سونے دا مٹکا اے دا, اے دے کو میں زمین لئی. وہ کہندہ نہیں, سونے دا مٹکا اے دا ہے جدو میں زمین دیتی سی سارا کچھ نو دے دیتا سی. اللہ اکبر اللہ. اے اللہ دا فرشتہ کہندہ بھئی تواڈی اولاد ہے وے. کہندہ ہاں, ایک کہندہ میری بچی ہے, دوجہ کہندہ میرا بچہ ہے. اللہ دا بندہ ہی اللہ دا فرشتہ کہندہ تسی نہ دعا دا نکاح کر دے ہو, اتے سونے دا مٹکا خرچ کر دے ہو, اللہ توانو دعا نو جنت دے دے گانا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ویرا اپنی نیت نو صاف کر لینا, نیت صاف کریں گا, دل صاف کرے گا, اللہ پاک تیرے واسطے رحمتاں دے خزانے کھول دیں گے نا. اللہ اکبر اللہ. اوہ اتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردہ, اوہ اتھے کدی بھی رب نہیں. طلحہ بھئی شور نہ کر. اتھے کدی بھی رب نہیں رحم کردہ جتے نیتاں دے وچ کھوٹ ہووے. اتھوں برکتاں رب اٹھا لیندہ جتے وچ پراواں انجوٹ ہووے.
او چگا کدی خیر نل وسیا نہیں جتھے وسدا نت دا سوٹ ہووے اس واد وچ نفع نہیں ہوندا جتھے گالے گالے اندر چوٹ ہووے اللہ فرماتے نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب اللہ دا قرآن کہندا ہے اللہ فرماتے نے میرے محبوبا اپنی امتیاں نو دس دیو نا جیرے بندے میرے تے ایمان لے آندے نے اللہ اکبر اللہ پکے مومن بن جاندے نے ایمان والے بن جاندے نے پھر نیک عمل کردے نے نا اللہ فرماندے نے طوبی لہم وحسن مآب انہاں بندیاں واسطے میں دنیا تے بھی خوشحالیاں پیدا کر دینا وا تے اگلے جہان بھی نہ واسطے بڑا چنگا ٹھکانہ بنا دیتا ہے نا اللہ ایک اللہ دا بندہ ہے ان بھی پیسے دی ضرورت پہ گئی تے پیسے بھی کافی چاہیے دیں لفظ حفظ دو چر گلنا سنا لا اللہ اکبر اللہ بھائیو اس اللہ دے نیک بندے نو پیسے دی ضرورت پہ گئی تے 1000 دینار لبدا پھردا ہے کدے کسے کول منگدا ہے کدے کسے کول منگدا ہے کوئی دیندا ہی نہیں دین واسطے تیار نہیں اے بستی تو پرے چلے گیا اوتھے ایک اللہ دا نیک بندہ اے اونوں کو نہیں جاندا او اینوں کو نہیں جاندا اے دی او دے نال واقفیت کو نہیں او دی اے دے نال واقفیت کو نہیں نام اللہ اکبر اللہ اے کہندا بھائی جان مینوں پیسے دی لوڑ پے گئی تسی پیسے دے دیا کرو کسی ضرورت پہ نا پیسے دے دیا کرو اے بھی نیکی جے میں اپنے کو بات نہیں کر رہے علماء کرام دی جماعت ماشاءاللہ بیٹھی انہیں سامنے دلیل نال بات کرانگا اللہ اکبر اللہ تے اس بندن دیو جرا چھیتی واپس کر دے اے دن ہوئے 8 دن دا کہہ کے 8 مہینے ہی لا دے اللہ اکبر اللہ او دے نال واقفیت کونی اے دی او دے نال واقفیت کونی کہندا بھائی جان مینوں 1000 دینار دی ضرورت پہ گئی 1000 دینار چاہیے دینا کہندا کوئی اپنا زامن لیا جرا تیرا زمان تھی اللہ اکبر اللہ اے کہندا بھائی میرا تیتھا کوئی واقف کار کو نہیں دوسری بستی ہے دریا پار کر کے میں تیرے کو لائیں میں کتھوں لابدہ پھرا زامن میرا زامن تے اللہ اے بھی نیک اے بھی ایمان والا او بھی ایمان والا اللہ اکبر اللہ اندر چھاپ ایک کر گیا 1000 دینار لے آن تے چوکے اللہ نے اللہ بھی جا اللہ دی سبرد اللہ نے زامن اللہ نے گواہ لے لیا 1000 دینار لے کے واپس کاریا گیا نا وعدہ مقرر کر دیتا ہے انہی دیر نو پیسے واپس کر دیا گا نا اللہ اکبر اللہ دریا پار کر کے نا اپنی بستی اندر آ گیا ہے اپنے پنڈتے شہر اندر آ گیا ہے نا اللہ اکبر اللہ پیسے خرچ کرتا رہا استعمال کرتا رہا اس اللہ دے بندے دا وعدہ آ گیا نا انہیں 1000 دینار چکے ہیں نا دریا دے کنارے تے چلا گیا ہے میں اپنے بھائی دے کل جانا وعدہ آ گیا ہے انہوں پیسے دے کے آنا نا دریا دے کنارے چلا گیا اللہ اکبر اللہ صبح دریا دے کنارے جا کے کھڑا ہو گیا کوئی کشتی نہیں آ رہی نا بڑا پریشان ہے ادھر ہوا چل پیندی ہے اندھیری چل پیندی ہے بارش آ جاندی ہے طوفان آ جاندا نا اے بڑا پریشان اے پھر بھی گھر نہیں گیا اس دریا دے کنارے ہی کھلوتا رہا نا ہون کوئی کشتی آ جاندی کوئی کشتی آ جاندی اے دیتے میں سوار ہو جانا وا اپنے پرانو پیسے دے کے آنا نا اللہ اکبر اللہ شامہ پین دے قریب ہے نا شامہ دا وقت ہون والا ہے کوئی کشتی بھی نہیں آئی نا اے بڑا پریشان اے دے ذہن دے اندر بات آئی اپنے آپنی مخاطب ہو کے کہندا ہے اوے اللہ دے بندیاں جدو دے کل پیسے لے کے آیا سے زامن کنو بنایا سی اللہ نو بنایا سی نا تے کشتی جو نہیں کوئی آن رہی
تے اج بھی اللہ نو زامر بنا کے تے ایک لکڑ لینا تے او دے اندر پیسے ڈال دے. اللہ اکبر اللہ. انہیں ایک لکڑ خریدی, ادھر پیسے لین والا انتظار کردا پیا, وہ بھی صبح صبح آ گیا, اور میرا بھرا آ جاندا, اور میرا بھرا آ جاندا پیسے لے کے. انہیں لکڑ لئی, تھوڑا جنا کھڈا کٹ کے پیسے رکھ کے تے ڈبی بند کر دیتی, اللہ دی سپرد. ایک پرچی لکھ کے نا وچ پا دیتی. اللہ اکبر اللہ. اے لکڑ جان دی اللہ دی سپرد کر دیتی ہے. ویرا ایمان دیکھنا, وہ بھی بڑا پریشان جرائی دے انتظار سے کھڑائے. شامہ پہن دے قریب نے کہندے ہاں دیری طوفانے, پتہ نہیں کشتی بھی کو نہیں آئی, کیوں نہیں آیا, میں ہن کار چلے جانا, اندھیرا پہ چل لینا. اللہ اکبر اللہ. ویرے اتحان کرے جنا, غور کرے جنا. اے اللہ دا بندہ ایک چاتی مار دا, ادھروں پانی لگا ہوندا ہے تے پانی دے اوتے ایک لکڑ تری آوندی ہے پینا. اے دے ذہن دے اندر بات آئی, چلو پیسے لے کے تے نہیں آیا, اس لکڑ نو گھر لے جانا وا, جا کے دا بالا نہیں بنا دیاں گا نا. لکڑ آن دیئے, اللہ دی قدرت ویکھو نا, اللہ دی قدرت ویکھو نا. لکڑ درمیان دے اندر ہے, اللہ پاک نے لکڑ حکم دے دیتا ہے, لکڑی نو آرڈر دے دیتا ہے, نہیں لکڑی ہے میرا بندہ پیسے دا انتظار پیا کردا ہے. جڑا پچھلا بندہ ہے او بھی ایمان والا ہے, او بھی اللہ والا ہے. جڑا اگے کھڑا ہے او بھی ایمان والا ہے, او بھی مومن بندہ ہے نام. اللہ اکبر اللہ. لکڑیے ہن درمیان چھڈ دے تے کنارے لگ جا. اللہ. لکڑی اپنے آپ نے کنارے لگی آنڈی, جتے کھلوتا ہے نا لکڑ کول لنگی نا, انہیں ہاتھ پایا تے کر لی, سر تے چکی کر لیا گیا, کوارا نہ ماریا, کوارا ماریا ٹکیا تے وچوں نہ چھن چھن کر دی گتھلی جی نکلی. اللہ. دیناراں دی. انہیں ویکھیاں نال پیسے ہی مل گئے تے پرچی لکھی کہ بھائی جان پیسے نہ پہنچے تے میں انشاءاللہ پھر دوبارہ لے کے آواں گا. تے او دا ایمان دیکھو, 2-4 دن گزرے نا, 1000 دینار لے کے اور آ گیا. کشتی مل گئی, سوار ہو کے آ رہے, اے دے کول چلا گیا. جا کے کہندا بھائی جان, کر پوچھ دیاں پچھاں دیاں کر مل گیا. جا کے کہندا بھائی جان 1000 دینار تواڈے کول ودارا لیا سی تے تسی لے لاو نا. ساڑھے طرح دا ہوندا نا کوئی لیا. اللہ اکبر اللہ. اور صلی اللہ دے بندے نے کیا بھائی جان اے دینار تواڈے نے, جڑے دینار تساں اللہ دے سپرد کیتے سن نا میرے کول پہنچ گئے نے. اے جے مسلمانی. اے جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی, اے جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی, ادوں کدوں دا بیریاں جہازاں ولے تیان سی. اے جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی, ادوں کدوں دا روس امریکہ ولے تیان سی. اے چڑیاں گھوڑیاں سمندراں تو پار ہو گیا, سونے نبی سنگ جی دا پیار ہو گیا. پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا. اے جدوں حق دی ترقی دی سی اے تانگ رکھدا, زمینوں چک پہاڑاں تے الانگ رکھدا. اے اج چھڈیاں قرآن تے خوار ہو گیا, سونے نبی سنگ جی دا پیار ہو گیا. پاویں کڈا گنہگار بیڑا پار ہو گیا. کوئی حبشے والا تو پیا خط لکھ دا, ایک کالا جہاں بندہ آیا کدروں ایک دام. اوہ لالی پریت کالا رنگ بھی سنگار ہو گیا, سونے نبی سنگ جی دا پیار ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبا اپنی امتیاں دس دیو نا جڑے بندے میرے تے ایمان لے آउंदे نے پھر نیک کم کردے نے چنگے کم کردے نے نیکیاں کردے نے نمازاں پڑھدے نے زکاتاں دیندے نے صدقہ خیرات کردے نے نام اللہ فرماتے نے انہاں بندیاں واسطے میں اجر عظیم تیار کر دیتا ہے قیامت نے دن انہاں بندیاں تے کسے قسم دا کوئی غم تے ڈر نہیں ہوئے گا نا اللہ بھائیو ایسا ایمان پیدا کریے ساڑھا ایمان ایویں ساڑھا ایمان تباہ ہو جاندہ کسے 5 روپے ڈگ پہنے 10 روپے ڈگ پہنے اسی جلدی جلدی اتے پیر رکھنے ہیں یہ چاہتی پرا مارے تیان پرا کرے نا تو اسی جیب چ پا لی ایک آدھی مسلمانی اللہ اکبر اللہ اور ویر مال سارا اتھے رہ جانے سب کچھ اتھے رہ جانے نال جانا تو عثمانی صاحب بندے دا ایمان جانا نیک عمل جانے نے اللہ ایمان تباہ کر رہے ہیں بے ایمانیاں کر رہے ہیں دگا بازیاں کر رہے ہیں ملاوٹاں کر رہے ہیں دکاندار سودا لیندا ہے دکاندار گاہک دے کولو چیز لیندا ہے تے وزنی کر کے لیندا ہے تے دیندا ہے تے گھٹ کر کے دیندا ہے تے دو دی ماجا دو چ پانی پائی جانے رج کے پاندے نے جنہ مردی پائی جو انہیں کہہ کالا ہونا ہے ایمان تباہ کرنے والی بات ہے اے مسلمانہ مسلمانہ تیری قادی مسلمانی ہے مسلمانہ مسلمانہ تیری قادی مسلمانی ہے ہر کم وچ تیری بے ایمانی ہے چھاپرا تو دودھ وچ پانا پانی ہے پاویں ڈڈی مچھی اتے تاریا تائیوں مسلمانہ تے تو رب نراد پیارے آپ تائیں تے سب ڈے تے عذاب آنڈے نے دیکھو بے موسمی بارش رات کنا طوفان آیا بارش آئی اندھیری آئی ایک بندہ 10 رہا سی ٹھٹھے لاکھی مدرسے دے اندر نا جو کھمبا لگا ٹاور اچھا سر اوتھے بجلی پئی ہے او ڈگ پیا پچھلے سال دی بات ایک جگہ تے میں گیا اوتھے ایک بندے نے ماج لے کے جانڈیا سی تے بجلی کرکی ہوتے ڈگ پئی او بندہ بھی فوت ہو گیا تے ماج بھی مر گئی اور بھائیو اللہ کو ڈریے اپنا ایمان مضبوط کریے اللہ اکبر اللہ علماء کرام ماشاءاللہ کثیر تعداد دے نال میرے کول بیٹھے نے میں انہاں دی ہوندیاں زیادہ وقت ضائع نہیں تہاڈا بھی کرنا چاہتا نہ انہاں دا جو بھی بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ حافظ عبد الرحمانی صاحب دیاں محنتاں کوشاں مولانا نصر اللہ جالب صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے ایوی تحصیل سمبریال دے ماشاءاللہ ناظم نے بڑیاں محنتاں کر رہے ہیں اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل جتنے ہیں لوگ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد
ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہیں، جو میرا اور آپ کا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مقدس جیسی عظیم ترین، بہترین اور مکمل ترین کتاب سے نوازا۔ شکریہ ادا کرتا ہوں برادر مکرم جناب قاری محمد صدیق، قاری محمد صفدر عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جناب بلال صدیق باجوہ صاحب، حافظ محمد ذیشان علوی صاحب، پروفیسر حافظ محمد سفیان ثاقب صاحب، جناب سعید احمد صاحب، حافظ محمد رضوان صاحب اور ان کے تمام رفاع کار کا، کہ جنہوں نے آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں حاضر ہو کر آپ جیسے عظیم لوگوں سے ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ ابھی الحمدللہ جانشین شیخ القرآن، فاضل نوجوان، مقرر خوش بیان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے ناظم تبلیغ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی، جو الحمدللہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اپنے بڑے ہی پیارے اور مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اور اسی طرح ملک کے نامور خطباء کرام، میری مراد شیر اسلام جناب مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا عبد الرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو میں انتہائی اختصار کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں حصہ ڈالنے کے لیے صرف 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا پروگرام جو دعوت حق کانفرنس ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کا نام لینے والے، جو حق کا دعویٰ کرنے والے، کوئی کسی اپنے بڑے کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی اپنے چھوٹے کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنی بات کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنی کتاب کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنی کسی ہستی کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی بستی کی طرف بلاتا ہے، اور ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ میری دعوت حق کی دعوت ہے، لیکن یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ انتخاب
آپ نے کرنا ہے، یہ نتیجہ اور رزلٹ آپ نے نکالنا ہے کہ حق کی دعوت کس کی دعوت ہے، سچی دعوت کس کی دعوت ہے، سچی دعوت کس کی دعوت ہے، کہ کوئی اپنی طرف بلائے، کوئی اپنے بڑے کی طرف بلائے، کوئی اپنے چھوٹے کی طرف بلائے، لیکن دنیا جہان کے لوگوں آج اگر کوئی بلاتا ہے، اگر اہل حدیث بلاتا ہے تو رب کے قرآن کی طرف بلاتا ہے، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف بلاتا ہے۔ اور میں یہ عرض کروں گا، میں یہ کہوں گا، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اہل حدیث کی دعوت آج اہل حدیث کی دعوت وہی دعوت ہے جو 1450 سال پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کی دعوت تھی، کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، کہ دنیا جہان کے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، تملکوا العرب والعجم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ لیکن آج ہم اگر یہ بات سوچیں، ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو آج تک اپنے وطن، اپنے ملک پاکستان کے مالک اور وارث نہیں بن سکے، جو ملک، جو وطن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اور ایک ہی نعرہ گونجتا تھا، ایک ہی اعلان تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ لیکن افسوس کہ یہ ملک پاکستان جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، یہاں اسلام کا نفاذ تو کیا، یہاں قرآن و سنت کا نفاذ تو کیا، بلکہ یہاں آج اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج یہاں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، آج یہاں پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے غیور مسلمانوں، علاقے کے رہنے والے غیور مسلمانوں، یہ ملک، یہ وطن، یہ سلطنت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا۔ آج اہل حدیث کی دعوت بھی یہی دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 1450 سال پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا ایمان اور اپنا عمل بنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب و کامران فرما دے گا، اس دنیا میں بھی کامیاب فرما دے گا، آخرت میں بھی کامیاب فرما دے گا۔ دنیا جہان کے لوگوں، اگر ہم بھی کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، ذلت سے بچ کر عزت پانا چاہتے ہیں، ناکامی سے بچ کر کامیابی پانا چاہتے ہیں، ابھی میرے بھائی ذکر کر رہے تھے کہ آج کوئی امیر ہے تب بھی، کوئی غریب ہے تب بھی، کوئی بڑا ہے تب بھی، کوئی چھوٹا ہے تب بھی، کوئی اپنا ہے تب بھی، کوئی بیگانہ ہے تب بھی، سارے کے سارے پریشان ہی ہیں، مسائل میں الجھے ہوئے، علام میں الجھے ہوئے، آزمائشوں میں پڑے ہوئے، مصیبتوں میں پڑے ہوئے۔ لیکن دنیا جہان کے لوگوں، اگر آپ پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، مصائب و علام سے نکلنا چاہتے ہو، اور پاکستان کو بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہو، اسلام کی سربلندی چاہتے ہو، پاکستان کا استحکام اور سلامتی چاہتے ہو، رب کے قرآن کو مان لو، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کو مان لو۔ اور یہی اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی دعوت ہے۔ ہم کریا
بستی بستی شہر شہر نگر نگر یہی اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کے حکمرانوں تم بھی امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، استحکام چاہتے ہو، تو اس کا واحد ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاذ کرو، اسلام کا نفاذ کرو، اور یاد رکھو جب تک اس ملک میں، اس وطن میں، اس ریاست میں، اس سلطنت میں اسلام کا نفاذ نہیں ہو جاتا، اہل حدیث یوتھ فورس کا ایک بچہ بھی چین اور سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اور ہماری یہ دعوت، ہماری یہ تحریک، ہمارا یہ مشن جاری اور ساری رہے گا، اور ہم یہ دنیا کو بتلاتے رہیں گے، ہم یہ اعلان کرتے رہیں گے، ہم یہ اظہار کرتے رہیں گے کہ اسی صورت کامیابی ہو سکتی ہے، اسی صورت کامرانی مل سکتی ہے، اسی صورت ذلت سے بچ کے عزت حاصل کی جاتی ہے، اسی صورت ملک کو بحرانوں سے نکالا جا سکتا ہے، اسی صورت ملک کو غیر مسلموں کی، انگریزوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی غلامی سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اور پاکستان کا یہی مقصد تھا بنانے کا، پاکستان کے قیام کا یہی مقصد تھا، اور پاکستان کا مقدر بھی یہی ہے۔ اور شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا، اور انشاءاللہ ضرور آئے گا، ایک دن آئے گا جب اس ملک میں، اس وطن میں اگر پرچم لہرائے گا، رب کے قرآن کا لہرائے گا، اللہ کے نبی کے فرمان کا لہرائے گا، اور اس دن کو طلوع ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لیکن دوستو، عزیزوں اور ساتھیوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں، یہ یاد رکھو کہ صرف اعلان کر لینے سے، صرف دعوے کر لینے سے، صرف جھنڈے اور جھنڈیاں لگا لینے سے، صرف اشتہار چھپوا لینے سے، صرف جلسے کروا لینے سے اسلام نہیں آئے گا، بلکہ اس کے لیے ہمیں قدم آگے بڑھانا ہوگا، ہمیں میدان میں آنا ہوگا، اور اپنے ہاتھ میں کلمہ طیبہ والا پرچم لے کے اٹھا کے لہرانا ہوگا، اور دنیا کو یہ بتلانا ہوگا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر ناکامی سے بچنا چاہتے ہو، اگر جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہو، تو رب کے قرآن کو مان لو، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان کو مان لو۔ اسی میں دنیا کی کامیابی ہے، اسی میں آخرت کی کامیابی ہے۔ تو آؤ میرے ساتھ مل کے رب کے گھر میں بیٹھ کے یہ وعدہ کرو، یہ ارادہ کرو، اور اس جذبے کا اظہار کرو کہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کا ساتھ دیں گے، اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، بازو کے ساتھ بازو ملا کے، شانے کے ساتھ شانہ ملا کے، پاؤں کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے ہم یہ اظہار کرتے ہیں کہ حق کے لیے ٹکراتے رہیں گے۔ اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کے یہ وعدہ کرو کہ شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کی جماعت اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھ مل کے حق کے لیے ٹکراتے رہیں گے، باطل کو دبا کے رہیں گے، اور کائنات میں محمد عربی کا پرچم لہرا کے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کہ میرے اللہ جگہ نہیں خور، میرے اللہ جگہ نہیں خور، جے تو بن جے منگتا یسدا، جے تو بن جے منگتا یسدا، آوے نہ تینوں تھوڑ، میرے اللہ جگہ نہیں خور، میرے اللہ جگہ نہیں خور۔ کہ رزق تو یسدا کھاوے بندیا، رزق تو یسدا کھاوے بندیا، گیت کسے دے گاوے بندیا، گیت کسے دے گاوے بندیا۔ اور کمزوری تم ویکھ لے کیڑی، کمزوری تم ویکھ لے کیڑی، او دیتائیو نو چھوڑ، میرے اللہ جگہ نہیں غور، میرے اللہ جگہ نہیں غور۔ کہ اولاداں سب نو اللہ تو دا، پھر بھی تینوں
یقین نہیں آندا اولاداں سب نوں اللہ تو دا کیوں نہیں تینوں یقین گیا آندا کیوں نہیں تینوں یقین گیا آندا کہ مکھی بنا نہیں سکدا کوئی کہ مکھی بنا نہیں سکدا کوئی او جنہ لالے زور میرے اللہ جگہ نہیں ہو جے تو بن جے منگتا یس دایا وین تینو تھور کہ میرے اللہ جگہ نہیں ہو کہ دور سمجھ کے کیوں جانا دوریں دور سمجھ کے کیوں جانا دوریں شارک تو نیڑے رب غفوری شارک تو نیڑے رب غفوری اور ہر ویلے سندا ہے مولا تیریاں ہر ویلے سندا ہے مولا تیریاں او پوڑیاں دی کی لوڑ میرے اللہ جیا نہیں غور میرے اللہ جگہ نہیں غور کہ جے تو بن جے مگتا یسدا جے تو بن جے مگتا یسدا آوین تینو تھوڑ میرے اللہ جگہ نہیں غور میرے اللہ جگہ نہیں غور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش کرتا ہوا ہے توجہ سے سماعت فرمائیے گا شاعر کہتا ہے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں کسے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں کسے لاؤ کوئی مثال ایسی لاؤ کوئی مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو شعر کہتا ہے کہ میرے مدنی محمد کا کہ میرے مدنی محمد کا یہ پیارا نام اچھا ہے جنہیں لگتا ہے کہ میرے آقا کا نام سب سے پیارا ہے سب سے اچھا ہے سب سے میٹھا ہے وہ ایک دفعہ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ابھی سب کی آواز نہیں آئی اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ میرے مدنی محمد کا یہ پیارا نام اچھا ہے میرے مدنی محمد کا یہ پیارا نام اچھا ہے
جو ان کے در کا نوکر ہے وہ غیر انسان اچھا ہے۔ اور بڑا ہی پیارا مصرع کہ تورات انجیل برحق ہے یہی ایمان ہے، لیکن تورات انجیل برحق ہے یہی ایمان ہے، لیکن صراط حق پہ چلنے کو ہمیں قرآن اچھا ہے۔ صراط حق پہ چلنے کو ہمیں قرآن اچھا ہے۔ میرے مدنی محمد کا یہ پیارا نام اچھا ہے۔ میں قائد محترم علامہ محمد احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ان کی عظمت میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ساڈا قائد علامہ احسان، ساڈا قائد علامہ احسان، او جن جماعت اُتے کیتا احسان، احسان نو نہ بھول سجنا۔ او ساڈا قائد علامہ احسان، او جن جماعت اُتے کیتا احسان، احسان نو نہ بھول سجنا۔ اور ساڈا قائد حافظ قرآن سی، ساڈا قائد حافظ قرآن سی، ہر جگہ کردہ حق دا اعلان سی، تائیوں ڈر دے سن او دے کولوں حکمران، کہ ڈر دے سن او دے کولوں حکمران، او جن جماعت تے کیتا احسان، احسان نو نہ بھول سجنا۔ اور شیر بہادر علامہ احسان سی، شیر بہادر علامہ احسان سی، مخلص ساتھی اودا حبیب رحمان سی، دونوں پکے سن، دونوں پکے سن نبی دے غلام، کہ دونوں پکے سن نبی دے غلام۔ او جنہ جماعت اُتے کیتا احسان، احسان نو نہ بھول سجنا۔ ساڈا قائد علامہ احسان، او جن جماعت اُٹ کیتا احسان، احسان نو نہ بھول سجنا۔ اور جس دن دی قیادت مک گئی ہے، جس دن دی قیادت مک گئی ہے، او جویں موتیاں دی لڑی ٹوٹ گئی، ہویا مسلک دا بڑا نقصان۔ او جن جماعت اُتے کیتا احسان، احسان نو نہ بھول سجنا، احسان نو نہ بھول سجنا۔ اور ہن قوم نو کچھ حوصلہ ہو گیا ہے، ہن قوم نو کچھ حوصلہ ہو گیا ہے، نوجواناں نے مشن سنبھال لے آئے، کہ ہن قوم نو کچھ حوصلہ ہو گیا ہے، نوجواناں نے مشن سنبھال لے آئے۔ ہن میدان وچ آیا ابتسام،
ہن اے میدان وچ آیا قیم ابتسام او جنہ جماعت تے کیتا احسان احسان نو نہ بھل سجنا ساڈا قائد علماء احسان او جنہ جماعت تے کیتا احسان احسان نو نہ بھل سجنا. السلام علیکم. ماشاءاللہ اس محترم جناب حذیفہ ثناء اللہ صاحب جو کہ تھوڑے سامنے بہت پیارا کلام پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمر دے اندر برکت عطا فرمائے. جامع مسجد محمدی و مدرسہ تواڈے پنڈ دا الحمدللہ صبح و شام بچے قرآن و حدیث دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جڑے بچے مسجد پڑھتے ہیں انہاں دی تعداد تقریباً 160 کے قریب ماشاءاللہ 160 کے قریب تعداد ہے. اور انہاں بچیاں نوں ساڈے فاضل بھائی حافظ عبدالوارث صاحب ماشاءاللہ وہ پڑھا رہے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں. مسجد کے اندر پڑھنے والے طالب علم انہاں دے 3 درجے ہیں یعنی 3 کلاساں ہیں. پہلی کلاس کا نام درجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری کلاس کا نام درجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسری کلاس کا نام درجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کلاسہ کے نام ہے. سالانہ ہر سال بچیاں کا سالانہ امتحان ہوتا ہے مسجد کے اندر ناظرۃ القرآن اور مختلف جگہ تو قرآن کرام حفاظ نظام اور امتحان لینے واسطے بچیاں کا تواڈے پنڈ کے اندر آمدے نے اور بچیاں کا امتحان لیندے نے. اس سال امتحان لینے والے وچوں حافظ محمد آصف محمدی صاحب خطیب ٹھٹھالا کی, حافظ محمد کیسر سجاد صاحب اور منوں بھی موقع ملیا میں بھی امتحان لیا. الحمدللہ شیخ محترم 100% بچیاں کا رزلٹ الحمدللہ اچھا ہے. ہر بچے نے سنایا ہے سبق قرآن پاک دا, نورانی قاعدے دا, دعاواں دا, نماز جنازہ, نماز صبح شام کے اذکار بڑے ہی اچھے طریقے دے اور بڑے ہی سونے انداز ہے. پتہ چلتا سی کہ کسی استاد نے بچیاں کے اوپر محنت کی. تو ایسے سلسلے کے اندر جڑے بچے انعام دے آئے ہیں, نمبر دے آئے ہیں, انہاں واسطے انعامات کا انتظام کیتا گیا ہے. تو میں شیخ صاحب کو درخواست کروں گا کہ اپنے اور دستے مبارک کے نال جڑے بچے انعام یافتہ نے انہوں نے انعام دیں. درجہ ابوبکر صدیق کے وچوں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے 3 طالب علم عثمان آصف حافظ عبدالوارث صاحب مدرس نے مسجد جڑے استاد نے بچے عثمان آصف اس بچے نے 200 دے وچوں 178 نمبر لے. عثمان آصف ماشاءاللہ شیخ صاحب انہوں نے اپنے دستے مبارک کے نال انعام دے دے. ادھر سامنے رہو نا تھوڑی تصویر ہے دوسرے لڑکے کا نام ہے محسن اسلم. محسن اسلم انہیں بھی 200 دے وچوں 178 نمبر لے لے ماشاءاللہ. تیسرے لڑکے کا نام ہے مزمل محمود. مزمل محمود آگے دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے 2 طالب علم ہیں درجہ ابوبکر کے وچوں. پہلے طالب علم کا نام ہے ابو سفیان نصیر. وچ پیسے بھی نہیں دس دیو پیسے بھی مولویوں نوں پتہ لگ گیا. اچھا وچ پیسے بھی نے بھائی انعام دے اندر جڑے انعام مل رہے نے انہاں دے اندر پیسے بھی ہیں ماشاءاللہ. بچیاں دی حوصلہ افزائی واسطے
ابو سفیان نصیر اس بچے نے 200 دے وچوں 282 نمبر حاصل کیتے۔ حسنین ریاض انہیں بھی 200 دے وچوں 182 نمبر حاصل کیتے۔ اول انعام حاصل کرنے والے 2 طالب علم، ابو بکر اعظم، ابو بکر اعظم، اس بچے نے ماشاءاللہ 200 دے وچوں 193 نمبر حاصل کیتے۔ دوسرے طالب علم کا نام ہے ابو بکر نذیر، ابو بکر نذیر، درجہ ابو بکر اور پوزیشن پہلے لینے والے بھی دونوں طالب علم ابو بکر نے ماشاءاللہ۔ دوسرا درجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دے اندر تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے زبیر نذیر، 200 دے وچوں 175 نمبر لے رہے ماشاءاللہ۔ دوسرے طالب علم کا نام ہے جواد نعیم، انہیں بھی تیسری پوزیشن حاصل کی، 200 دے وچوں 175 نمبر حاصل کی۔ حسین مشتاق، اس نے بھی تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ماشاءاللہ، درجہ عمر فاروق وچوں۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے 3 طالب علم، عدنان ظفر، عدنان ظفر 200 دے وچوں 180 نمبر حاصل کیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اطہر عبدالستار، اطہر 200 دے وچوں 180 نمبر لے۔ عبدالسبحان، عبدالسبحان، ولدیت کا صرف نہیں دی، الیاس، عبدالسبحان الیاس 200 دے وچوں 180 نمبر لے رہے ہیں۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے ارسنان منظور، ارسنان منظور 200 دے وچوں 195 نمبر حاصل کیتے ہیں ماشاءاللہ۔ درجہ عمر فاروق ہے نا، درجہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دے وچوں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے غلام مرتضی، بابر غلام مرتضی۔ انہاں بچے نے نورانی قاعدہ ہی صرف سنایا ہے، دعاواں آپ صاحب نے کہا ہے کہ نورانی قاعدہ مکمل کرنے تو بعد جڑا بچہ قرآن شروع کرتا ہے انہوں دعاواں یاد کرانی شروع کرنے ہیں۔ بلالو کسی اور نے دینا۔ اس تو بعد فریاد ادریس تیسری پوزیشن حاصل کی، علی حسن انور تیسری پوزیشن حاصل کی، جنہ بچے نے ماشاءاللہ۔ عبد الرحمن ارشاد، عبد الرحمن ارشاد نے دوسری پوزیشن حاصل کی، ماشاءاللہ۔ عبد الرحمن ارشاد نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ آجا بچہ عثمان اکرم، ماشاءاللہ، عثمان اکرم نے ماشاءاللہ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ کیڑا عثمان اکرم نہیں آیا؟ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم کا نام ہے احمد نصیر، ماشاءاللہ، احمد نصیر ماشاءاللہ۔ مجموعی طور پہ سارے بچے پاس ہوئے تھے اور بہت ہی اچھا بچیاں نے سنایا، تلفظ دے نال اور قرات دے نال بہت اچھا پڑھیا بچیاں نے۔ حافظ صاحب دی عمر دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے، اور جنہاں دے بچے انہاں کو پڑھ رہے ہیں یقیناً وہ والدین بڑے ہی مبارکباد مستحق نے کہ ماشاءاللہ حافظ صاحب پوری محنت کر رہے ہیں، پوری دل و جان دے نال محبت کر کے بچیاں ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ
ان قریب حافظ محمد عدیل صاحب جو کہ بہت بڑے جماعت دے خطیب نے، انشاءاللہ ان قریب تواڈے کول پہنچ جان گے۔ میں 2-4 انہی دیر تک گزارشات تواڈی خدمت چ کراں گا۔ اصل یہ جننے بھی پروگرام کرائی دے نے انہاں دا فقط مقصد یہ ہوندا ہے کہ دنیا دے اندر جتنا شرک و بدعت دا دور ہے اس حوالے نال جڑے اہل حق لوگ نے وہ خالص کتاب و سنت دی دعوت نو عام کرن۔ تو اسے حوالے نال ہی کوڑلی خانوں دے اندر 29 اپریل نو انشاءاللہ تعالی ہفتے والا دن عشاء دی نماز تو فوراً بعد مقرر ذیشان حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب اور خطیب بے مثال حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب انشاءاللہ 2 خطیب خطاب کرن گے۔ تو سارے ساتھی ذوق شوق نال پہنچے آلے۔ میں 2-4 گزارشات تواڈی خدمت پیش کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور تواڈے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ نالے نیڑے نیڑے ہو کے بہو جڑا خلائے نو پر کرو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دنیا اندر اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیا جائے کہ نبی او ہوندا ہے جنہوں رب بھیجے، اپنی مرضی نال کوئی نبی اور رسول منتخب نہیں ہو سکتا۔ یہ اندر انتخاب خالصتاً اللہ دی ذات دا ہے، اور اللہ اپنے قرآن اندر اس بات دا اعلان کر رہے نے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک، اساں تانوں دنیا اندر مبعوث کیتا ہے شاہدن، شاہد بنا کے بھیجے ہے، ومبشرن، مبشر بنا کے بھیجے ہے، ونذیرن، نذیر بنا کے بھیجے ہے، وداعیا الی اللہ، تے داعی الی اللہ بنا کے بھیجے ہے، وسراجا منیرا، تے سراج منیر تانوں بنا کے بھیجے ہے۔ میرے تواڈے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے نبی منتخب کیتا ہے، اور قرآن پاک اللہ نے کہا یا ایھا النبی، اے میرے نبی۔ بعض لوگ دا ترجمہ کر دینے، بعض ملا حضرات، کہ یا ایھا النبی دا معنی ہے اے غیب دی خبریں دینے والے نبی، اے غیب دیاں خبراں بتانے والے نبی، جدوں کہ ایک کامل سینس دی بات ہے کہ لفظ غیب جو ہے یہ عربی دا ہے، نہ فارسی دا ہے، نہ اردو دا ہے، نہ ہندی دا ہے، نہ سریکی دا ہے، بلکہ لفظ غیب عربی دا ہے۔ اگر یہ دا ترجمہ یا ایھا النبی دا کیتا جائے کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، پھر ضروری سی کہ لفظ غیب ہوندا یا ایھا النبی، اے نبی۔ یہ دا ترجمہ ہو سکتا ہے یا ایھا النبی، نبی نبا جو ہے اے خبریں دینے والے نبی ہو سکتا ہے، لیکن یا ایھا النبی دا ترجمہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک سے دا ترجمہ نہیں، لوگاں نے خود لکھ کے ترجمہ بریکٹ جنہوں شامل کیتا اپنے عقیدے نو درست کرن دی خاطر، اپنے عقیدے نو سچا ثابت کرن دی خاطر، لیکن جدو اصل قرآن والا آئیے تے قرآن کی اعلان کرتا ہے، فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ، اے میرے پیغمبر اعلان کر دے ہو، وہ جہان غلط ہو سکتا ہے، دنیا والے غلط ہو سکتے نے، خطیب غلطی کھا سکتا ہے، ادیب غلطی کھا سکتا ہے، محدث غلطی کھا سکتا ہے، فقیہ غلطی کھا سکتا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اہل حق دا عقیدہ ہے، نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ محمد دا سچا فرمان غلط ہو سکتا ہے، تے رب نے
نے اپنے قرآن چ کیا ہے، فرمایا کل لا یعلم، میرے پیغمبر اعلان کر دیو کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، پیغمبر اعلان کر کے کہہ دیو لا یعلم، فرمایا کل لا یعلم، میرے پیغمبر کہہ دیجئے کوئی نہیں غیب جاندا، کسے کل غیب دا علم نہیں۔ کون غیب جاندا ہے؟ غیب دے خزانے دیاں چابیاں کدے کول نے؟ غیب دا علم کدے کول ہے؟ صرف اللہ کول، الا اللہ، صرف اللہ دے کول ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، تے رہی بات لوگاں دی، وہ جڑے دنیا تو جا چکے نے، جڑے مر چکے نے، انہاں نوں تے اس بات دا پتہ نہیں وہ اٹھائے کدو جان گے، وہ زندہ کدو ہون گے۔ غیب دے خزانے دیاں چابیاں اللہ کول نے، غیب دا علم اللہ کول ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جو دسیا وہ غیب نال نہیں دسیا، آپ نے جو دسیا وحی نال دسیا، جو دسیا اللہ دے حکم نال دسیا۔ آپ نے قیامت تو پہلے حالات دے بارے آگاہ کیتا، اللہ دی وحی نال کیتا۔ آپ نے قیامت دے مناظر بیان کیتے، اللہ دی وحی نال کیتے۔ آپ نے حضرت عثمان اور حضرت عمر دی شہادت دی خبر دیتی۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ محمد عدیل صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے نے۔ میں اس سے ہی بات تے اپنی بات نو ختم کر دیاں گا، جنہ دا انتظار سی، ساتھیاں نو پتا سی شاید ویسے ہی کہہ رہے نے، حقیقت سی الحمدللہ انہاں نا رابطہ ہو گیا سی، الحمدللہ تشریف لائے نے۔ میں اتھے ہی بات نو ختم کراں گا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو بتلایا ہے، جو دسیا ہے، جو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان تو ارشاد فرمایا ہے، وہ اپنی مرضی نال نہیں، اپنی سوچ نال نہیں، اپنی فکر نال نہیں، بلکہ آپ دی زبان اس وقت تک حرکت چ نہیں آؤندی جب تک عرش والے دی طرفوں پیغام نہیں آؤندا۔ آپ جدوں بولے نے رب دی وحی نال بولے نے، وحی تو بغیر پیغمبر نے کلام نہیں کیتا۔ جو کہندے پیغمبر غیب دی گل دس دے نے، آپ غیب دی بات دس دے نے، غیب نہیں دسیا۔ جو اطلاع کیتی ہے، جو خبر دیتی ہے، وہ اللہ دے حکم نال دیتی ہے۔ آپ خواب ویکھ کے دسن تا بھی اللہ دی وحی، آپ دے کول جبریل آؤن تا بھی اللہ دی وحی، لیکن رب دے قرآن دا فیصلہ سچ ہے۔ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ لوگوں گج کے بولو، غیب کون جاندا ہے؟ اللہ۔ نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی ادیب، کوئی غیب نہیں جاندا۔ غیب دے خزانے دیاں چابیاں نے تے عرش والے رب دے کول نے۔ اور سنو، جب تک کائنات دے اندر اہل حدیث زندہ رہن گے، جب تک مکی مکہ رہے گا، زمین زماں رہے گا، اسی کتاب و سنت دی آواز نو سناندے رہاں گے، اور شرک و بدعت والے عقیدے دا بولو خاتمہ کر دے رہاں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مدنی نے لباں
ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਏ ਸੰਭਾਲ, ਜਾਂਚ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਜੇ ਤੋਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ, ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਮਾਪੇ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਮਨਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ, ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈ ਦੋਸਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਲੋੜ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਏ ਬਣ ਕੇ ਫਕੀਰ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਬਣਾਈ ਏ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਅਲਮਤ ਦੀ ਰਾਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਖ ਦਾ ਚਮੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਲਈ ਰਹੀ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ, ਝੂਮ ਝੂਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ, ਮਸਲਕ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ ਹਬੀਬ ਰਹਿਮਾਨ, ਖੋਲ ਡੁੱਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਸਾਨੀ ਤਕਰੀਰ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ, ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਵੇ ਝੁੱਡੂ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਲਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗਰਦਾਰੀ ਸਿਰ ਪੀਰ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ, ਅੱਗੇ ਚੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈਏ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਬੜੀ ਲਾਈਏ, ਕਦਮ ਲੱਗੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿतने साथी तुसी बैठे हो पिंड दे, कोई बंदा भी ना जाए, मौलाना मंजूर अहमद साहब, हाफिज अब्दुल रऊफ यज़दानी साहब, इन्हां दे नाल मुसलसल साडा जदों दा टाइम लिया है उदों दा इन्हां दे नाल राबता सी, और प्रोग्राम तो पहले यानी अज के प्रोग्राम तो पहले
تقریباً 3 یا 4 ملاقاتاں بھی انہاں نال ہوئیاں نے اور 1.5 2 گھنٹہ بیٹھک بھی ہوئی اور بڑی ہی پابندی دے نال انہاں نوں کہا گیا سی کہ پروگرام چ پہنچنا ہے، مس نہیں کرنا، لیکن کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی انہاں واسطے مسئلہ ہو سکتا ہے وہ نہیں پہنچ سکے۔ کوئی بندہ اس گل سے پریشان نہ ہوئے کہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے یا انہوں نے ٹائم نہیں سی لیا، ایسی کوئی بات نہیں، الحمدللہ ساتھیوں کو ٹائم لیا سی، وہ بھی انسان نے کوئی 100 مجبوری بن سکتی ہے، ایسی دعا کریں گے انہوں واسطے اللہ تعالیٰ انہوں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں نے جتنے بھی معاملات نے اللہ وہ بہتر فرمائے، انہوں نے جگہ پہ اساں فی الفور انتظام کیتا ہے۔ وزیر آباد تو ساڑی جد جان مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حافظ عدیل احمد صاحب گرجاکی جو کہ کنڈن سے آن بالکل پہنچ چکے ہیں، تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ وہ مسجد حال دے اندر آ جان گے، تو انہاں تو پہلے تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوئے گا۔ کوئی بندہ مسجد آداب کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے یا سجے کھبے کھلو کے گلاں نہ کرے، بڑی محبت نال بڑے پیار نال بیٹھو۔ میں نعت واسطے دعوت دیاں گا تواڈے ہی پنڈ دے طالب علم شفقت علی صاحب، وہ مائک کے اندر نے اور نعت رسول مقبول پڑھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں مولا کریم نے رنگ لائے جی میں مولا کریم نے رنگ لائے اے ہو میرا